سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید چند آیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے چند حدیثیں ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارت، ہاں باہم تجارت کر سکے، ایک دوسرے کی رضامندی سے مال خرچ کر سکے، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل مت کرو، خودکشی مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ کی ذات پر بہت زیادہ رحم کرنے والی۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، وإقام الصلاۃ، اور نہ ان کی تجارت انہیں نماز کے قائم کرنے سے غافل کرتی ہے، وإیتاء الزکاۃ، اور نہ ان کی تجارت انہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ، ایک دور، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، لا یبال المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام، کہ ان کے پاس جو مال آ رہا ہوگا وہ اپنے پاس مال جمع کریں گے، پتہ نہیں ہوگا کہ یہ مال حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے، بس جمع کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے ایک عنوان کا سلسلہ گزشتہ تقریباً 2 جمعوں سے شروع کر رکھا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص تجارت سے منسلک ہے، کسی نہ کسی درجے کے اندر وہ کسی نہ کسی کاروبار میں شریک ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ باوجود تجارت کے، باوجود کاروبار کے، آج ہمارے معاشرے سے مسائل کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ پہلے ایک دور وہ تھا کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا، 12 افراد کھاتے تھے، خوشی کی زندگی گزارتے تھے، رشتہ داروں کو بھی پہچانتے تھے، آنا جانا بھی ہوتا تھا، اکرام بھی ہوتا تھا، پڑوسیوں کے گھروں میں بھی کھانا بیچتے تھے، یہ ایک دور تھا۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ گھر کے 5 افراد کما رہے ہیں، اگر 5 بھائی شادی شدہ ہیں تو ایک دروازے کے اندر 5 کچن ہیں، باہر گھر کا دروازہ ایک ہے، اندر کچن 5 ہیں، ایک بھائی کے کچن میں جو پک رہا ہے وہ دوسرے بھائی کے کچن میں نہیں جا رہا۔ ایک وقت وہ تھا جب بھائی بھائی پر جان دیتا تھا، آج وہ وقت ہے جو بھائی بھائی کی جان لینے پر آیا ہوا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب بہن بھائی کا رشتہ پہچانا جاتا تھا، بہن کے غم کو، اس کی پریشانی کو اپنا پریشانی سمجھا جاتا تھا۔ آج شادی ہو جانے کے بعد جب والدین سر سے گزر گئے، بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بہن رہتی کہاں ہے، اس کے کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، معاشرے سے مسائل کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ ایک وقت تھا 10,000 روپے کماتے تھے، بڑی برکت تھی، وقت اچھا گزرتا تھا۔ آج وہ وقت ہے لاکھ روپے کماتے ہیں، 15 تاریخ ہوتی نہیں ہے، کسی سے قرض لینے پہنچ جاتے ہیں، کچھ قرض دے دو، آگے کے 15 دن گزارے، وقت نہیں گزر رہا۔ ڈکیتیاں، چوریاں عروج پر ہیں، بدامنی عروج پر ہے، بے برکتی عروج پر ہے، ناچاقیاں، نا اتفاقیاں عروج پر ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، ذرا ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو صحیح کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں نا، گلی محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ تو آپ کو ایک پیناڈول لے لو، میفینیک ڈی ایس لے لو، یہ فلیجل لے لو، چلو بھائی آپ کا کام ہو گیا۔ تھوڑے اور بیمار ہوئے، بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا حضرت میں آپ کو ویسے دوائی نہیں دوں گا، آپ پہلے جا کے ٹیسٹ کراؤ، پتہ تو چلے آپ کو بیماری کیا ہے، پھر آپ کا علاج ہوگا۔ آج یہ سارے معاملات ہمارے معاشرے میں عروج پکڑ چکے ہیں۔ پیناڈول سے کام نہیں چلے گا، یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس معاشرے کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا، وجہ دریافت کرنی ہوگی کہ کیا وجہ ہے۔ دن تو وہی ہے، سورج تو وہیں سے طلوع ہو رہا ہے، وہیں غروب ہو رہا ہے، سارا زمانہ تو وہی ہے، پھر بھی معاشرہ صحیح سر پر کیوں نہیں آ رہا؟ تو میرے مسلمان دوستو، اس سلسلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ تجارت ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، انبیاء نے تجارت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین
والشہداء، یہ کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آج 2025 کا تاجر پریشان ہے، اس کا گھر نہیں چل رہا، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے پچھلے گزشتہ ایک جمعے سے یہ بات میں نے عرض کی کہ اگر آج کا تاجر اپنی زندگی کے اندر تقوی لے آئے نا، اس کے اوپر بات کی تھی پچھلے جمعے بھی، بات مکمل نہیں ہوئی۔ آج کا تاجر اپنی زندگی کے اندر تقوی کی صفت لے آئے نا، یہی تاجر ہوگا، یہی دکاندار ہوگا، یہی کاروبار ہوگا۔ آج لاکھ کماتا ہے، مہینے بعد 10,000 کمائے گا، لیکن تقوی کی صفت آ گئی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تقوی آسان الفاظ میں اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، جیسے ہمارے دلوں کے اندر کیمرے کا خوف پڑا ہے نا، یہاں لگا ہو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم اپنے آپ کو محتاط کر لیتے ہیں، ٹیڑھی ویڑھی حرکتیں نہیں کرتے، بھائی کیمرہ دیکھ رہا ہے، یا یہاں کرفیو لگ جائے، بھائی فوج ہر طرف کھڑی ہے، ہر بندہ محتاط ہو جاتا ہے، بھائی نہیں کرفیو لگ چکا ہے۔ یہ جو غیروں کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہوا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر تو غیروں کا خوف تو دلوں میں آنا ہی ہے نا، اور جب اللہ کا خوف ہمارے سینوں میں آ گیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دل میں خوف پیدا نہیں کر سکتی۔ یہی صفت ہے اور بنیادی صفت ہے آج کے معاشرے کو درست کرنے کی، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ دیہڑی دار ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ حکیم ہو، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ گھرداری کی خواتین ہو، چاہے وہ معاشرے کا کوئی فرد ہو، اس کے سینے میں جب اللہ کا خوف صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے گا، میرے مسلمان دوستو، ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا، ہماری تجارت درست ہو جائے گی، ہمارا کاروبار درست ہو جائے گا، ہمارے زندگیوں، مالوں، جانوں، اولادوں کے اندر میرا رب برکتوں کا ویسا ہی نزول کریں گے جیسے کہ آج سے پہلے کے زمانے کے لوگوں کی زندگیوں میں، جانوں میں اور مالوں میں سکون۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان بستی والوں پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، دروازے کھول دیتے۔ آج ہم ایمان تو لائے ہیں، تقوی کی صفت اگر لے آئے نا، میرا رب آسمان کی برکتوں کے دروازے نہیں، کھڑکی بھی کھول دینا ہمارے لیے وہی بہت ہے، دروازے نہ کھولے، کھڑکی بھی کھول دینا وہی بہت ہے۔ میرے مسلمان دوستو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں ایک خاتون تھی، روئی کا کاروبار کرتی تھی، روئی کا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس وہ آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ میں روئی کا کاروبار کرتی ہوں، اور روئی کی صفائی میں رات کے وقت کرتی ہوں، دن میں گھر کے کام کاج ہیں، بچے ہیں، گھر والا ہے، اس کی خدمت ہے، رات کے وقت میں روئی کی صفائی کرتی ہوں۔ اور وہ زمانہ دیے کا زمانہ ہے، آج لائٹوں کا، سولر کا زمانہ تو تھا نہیں، بیٹری کا، دیے کا زمانہ، تو جب تک دیے میں تیل ہوتا ہے تو دیے جلتا ہے، دیے کی روشنی میں روئی کی صفائی کرتی ہوں، اور جب دیے سے تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر چاند کی روشنی میں بیٹھ کر میں روئی کی صفائی کرتی ہوں۔ کرنے کے بعد خوف الہی تھا، خریدنے والے کو بتانا لازمی ہے کہ یہ روئی میں نے دیے کی روشنی میں صاف کی ہے اور یہ روئی میں نے چاند کی روشنی میں صاف کی ہے۔ امام صاحب کہنے لگے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ جو روئی دیے کی روشنی میں صاف کی جائے اور جو روئی چاند کی روشنی میں صاف کی جائے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے؟ کہا بھئی ہاں فرق ہوتا ہے، جو دیے کی روشنی میں صاف کی جائے اس کی صفائی زیادہ ہوتی ہے، جو چاند کی روشنی میں صاف کی جائے تو روشنی اس کی کم ہے، تو یہاں صفائی میں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ کہا بھئی ہاں، جب فرق ہے تو پھر بتانا بھی لازمی ہے، جب فرق ہے صفائی میں تو خریدنے والے کو یہ بتانا لازمی ہے کہ بھئی یہ دیے کی روشنی میں صاف کی ہے اور یہ چاند کی روشنی میں صاف کی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں جب وہ چلی گئی تو میں نے خادم کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ بھئی تلاش کر کے آؤ یہ عورت ہے کون، یہ کوئی عام عورت نہیں لگتی، اتنا باریک مسئلہ جو ہے نا مجھ سے آ کر پوچھا، پتہ کر کے آؤ یہ ہے کون۔ جب وہ خادم گیا، پتہ کر کے واپس آیا، کہنے لگا یہ وقت کا اللہ کا بہت بڑا ایک ولی ہے، اس کی بہن ہے، یہ اس کی بہن ہے۔ میرے مسلمان دوستو، وہ اللہ کے ولی جو بنے نا وہ ویسے نہیں بنے، اللہ کا خوف دلوں میں آیا تب جا کر اللہ کے ولی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور کا ایک اور واقعہ، ایک
اور خاتون ہیں، یہی روئی کا کاروبار کرتی ہیں، لیکن روئی کو سراندو بناتی ہیں، تکیے بناتی ہیں، یہ کام کرتی ہیں۔ آ کر مسئلہ پوچھا امام صاحب، میں تکیے بناتی ہوں، سراندو بناتی ہوں، دن کے وقت روزہ ہوتا ہے، تو کبھی کچھ تکیے میں دن میں بناتی ہوں روزے کی حالت میں، کچھ تکیے میں رات کو بناتی ہوں جب روزہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ جب میں کسی دکاندار کو لے جا کر اپنے تکیے فروخت کروں تو اس کو بتانا یہ لازمی ہے کہ بھئی یہ تکیے میں نے روزے کی حالت میں سلائی کیے ہیں اور یہ تکیے میں نے بغیر روزے کی حالت میں سلائی کیے ہیں؟ کبھی فرق ہوتا ہے؟ کہاں بھی فرق ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہاتھوں میں جان اس قدر نہیں ہوتی جو بغیر روزے کی حالت میں ہوتی ہے، تو بغیر روزے کی حالت میں سلائی اچھی اور پختہ ہوتی ہے، روزے کی حالت میں سلائی اچھی نہیں ہوتی۔ کہا بھئی ہاں، بتانا لازمی اور ضروری ہے کہ یہ تکیے میں نے روزے کی حالت میں سلائی کی ہیں، یہ بغیر روزے کی حالت میں سلائی کی ہیں۔ وہ خاتون لے کر گئی اور لے جا کر ایک دکاندار کو اپنا سامان بیچا، یہ تکیے اور سراندو۔ تھوڑی دیر گزری اور گئی لے جا کر واپس وہ اپنا سامان وہاں سے لے آئی اور کہا مجھے خدشہ ہے کہیں تو کسی کو بتائے نہ اور میرا سامان ویسے اٹھا کر بیچ دے، اس سے یہ مشتبہ مال میرے حلال مال میں شامل ہو جائے گا، میرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، میں اس کا سودا نہیں کر سکتی واپس۔ میرے مسلمان دوستو، یہ اللہ کا خوف ہے جو ان بزرگان دین نے اس وقت کی زمانے کی عورتوں کے اندر اللہ کا اتنا خوف تھا۔ یہ عورتیں ہیں میرے مسلمان دوستو، آج ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہمارا وہ ملازم ہماری آنکھوں کا سب سے بڑا تارا ہے جو گاہک کو سب سے زیادہ ٹھگنے میں ماہر ہو، ہمارا وہ ملازم سب سے تجربہ کار اور کامیاب ہے اور ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے جو 1000 روپے کی چیز 2000 میں بیچے اور ہمیں 1000 روپے کا نفع کما کر دے۔ محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سونے کے تاجر تھے، سونار آج کے معاشرے بھی سونار ہے۔ انہوں نے اپنی دکان کے اندر اپنے بھتیجے کو بطور ملازم رکھا اور بھتیجے کو سارے کی سارے چیزوں کے ریٹ بتا دیے کہ بھئی یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، اس سے زیادہ کا مت بیچنا۔ خود چلے گئے مسجد سے نماز وغیرہ عبادت سے فارغ ہو کر جب آ رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ ان کی دکان کا سامان لیے جا رہا ہے۔ ہر تاجر اپنی دکان کا سامان پہچانتا ہے۔ محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا آپ نے یہ سامان میری دکان سے خریدا؟ میں آپ کی دکان سے خریدا ہے۔ کتنے کا خریدا ہے؟ 10 دینار کا خریدا ہے۔ کتنے کا خریدا ہے؟ 10 دینار کا خریدا ہے۔ انہیں ہاتھ سے پکڑا، واپس لے کر آئے دکان۔ بھتیجے سے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کتنے کا دیا ہے؟ کہا 10 دینار کا دیا ہے۔ کہا اپنا بوریہ بستر اٹھاؤ اور چلے جاؤ، آئندہ میری دکان پر مت آنا۔ اور اس شخص کو کہا کہ یہ چیز ہمیں واپس کرو، یہ 10 دینار کا نہیں، یہ 5 دینار کا ہے۔ آپ کو انہوں نے 5 دینار مہنگا دیا ہے، لہٰذا آپ ہمیں یہ واپس کرو تاکہ دوبارہ سے بے کریں اور آپ کو ہم یہ 5 دینار کا دیں، اور اپنے بھتیجے کو اٹھا کر دکان سے فارغ کر دیے۔ میرے مسلمان دوستو، وہ اللہ کے ولی بنے، وہ وقت کے کامیاب ترین تاجر بنے، وہ وقت کے کامیاب ترین انسان بنے۔ ان کے اوقات میں برکتیں بھی تھیں، ان کی زندگیوں میں برکتیں تھیں، ان کی اولادوں میں برکتیں تھیں، ان کے مال و تجارت کے اندر برکتیں تھیں۔ آج ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد ان لوگوں کو کامیاب لوگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، وجہ صرف ایک ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں ہم سب انسانوں کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف آ جائے نا، زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا بڑا خوف ہے، لیکن دکان پہ جا کر یہ خوف نکل جاتا ہے اور ہم 1000 روپے والی چیز 2500 میں بیچ کر پھر مسجد میں آ کر پہلی صف میں کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر قرآن کی تلاوت کر کے پھر حج کے مہینے میں جا کر جو ہے نا حج کر کے واپس آ کر حاجی صاحب بنے پھرتے، پتہ نہیں ہے کہ یہ مال کمایا کس ذریعے سے ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، اللہ کا خوف ہمارے سینوں میں آ جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور معاشرے کے سنورنے کا اور سدھرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوف کو ہمارے سینے میں لے آئے۔ آخری بات کہہ کر اجازت چاہتا ہوں۔ فلسطین کا معاملہ ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن گزشتہ 2-3 ہفتوں سے قافلۃ السمود تقریباً 45 ممالک کے مسلم غیر مسلم افراد پر مشتمل کشتیوں پر سوار ایک قافلہ سمندر کی موجوں پر چل رہا تھا، اور گزشتہ کل کی خبر ہے کہ تقریباً سب کشتیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، سب افراد کو گرفتار، ہمارے پاکستانی بھی چند ہیں ان میں۔ اس سے متعلق ایک بات کہنی ہے۔ وہ ایک مسجد میں ایک شخص تھا،
وہ صفائی کر رہا تھا، صفائی، امام صاحب نے اس کے ہاتھ سے، وہ تھا بڑا مالدار، حاجی صاحب بڑا مالدار آدمی تھا، مسجد میں پونچھے لگا رہا ہے، امام صاحب گئے اور ان سے وہ پونچھا لیا اور کہا حضرت یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ غریب آدمی کا کام ہے جو مسجد میں پیسہ خرچ نہیں کر سکتا، وہ پونچھا لگائے گا، مسجد کو پنکھوں کی ضرورت ہے، مسجد کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کو، آپ یہ کام کرو جو آپ کر سکیں۔ آپ میری بات سمجھے، آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ مال خرچ کر سکتے ہیں، آپ مال خرچ کریں۔ ہماری حکومت پاکستان وہ آج اٹھ کر اس ظلم کے اوپر زبانی مذمتیں کر رہی ہے، یہ زبانی مذمتیں ہم عوام کریں گے؟ حکومت کا کام مذمتیں کرنا تھوڑی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، سورس دی ہے، اسلامی ممالک کے اندر ایٹمی طاقت بنایا ہے، آپ نے ان پر کپڑے چڑھا کر، ان رائفلوں کے اوپر، ان طیاروں کے اوپر، ان بموں کے اوپر کپڑے چڑھا کر رکھا ہے، کس لیے؟ یہ شیخ رشید کی شادی پر آپ انہیں پھوڑو گے؟ اس کی شادی کے لیے رکھا ہے؟ میرے مسلمان دوستو، ہم حکومت وقت سے اس بات کی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ مذمتوں سے ہمیں ٹھکانے والے کام مت کرو، مذمتیں تو یہ عوام کرے گی جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، احتجاج تو یہ عوام کرے گی جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تمہیں تو اللہ نے سپر طاقت بنایا ہے، ایٹمی قوت بنایا ہے، یہ ایٹمی قوت یہ مسلمانوں کی خاطر ہے، مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر ہے، بیت المقدس کی حفاظت کی خاطر ہے، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہے۔ اگر یہ سب کچھ محفوظ نہیں ہے تو ہمارا ایٹمی طاقت رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم حکومت وقت سے اس معاملے میں پرزور اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر ایک نمایاں مقام دیا ہے، آپ اس نمایاں مقام اور حیثیت کو استعمال کر کے فلسطین کے ان باسیوں کو بھی آزادی دلوائیں، اور یہ موجودہ جو قافلہ جو گرفتار ہوا ہے اسے بھی آزادی دلوانے کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔